बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हसन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। अहम तरीन चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान की सियासत में, उनके ऊपर ज़रा मैं आज आपसे खुलकर बात करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ और उसकी FIR दर्ज करने का जो मामला है। 5 दिन गुजर गए और 5 दिन तक पाकिस्तान की जो आला अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं, 5 दिन गुजरने के बाद उसको समझ आया कि वाकई ये जो हमला हुआ है ये बड़ा हसास हमला है। और कितना हसास ये मामला है कि एक पाकिस्तानी कौमी लीडर के ऊपर ये अटैक हुआ है और इसकी नोयत बहुत हसास है और अब इसको सीरियस लेना चाहिए। कानून ने अपना रास्ता निकालना है या नहीं निकालना, लेकिन सिर्फ ये बात समझने के लिए कि ये मामला हसास है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 5 दिन लग गए। ये आपके सामने बात बड़ी काबिल गौर और बड़ी मतलब के हैरत अंगेज बात है कि 5 दिन लग गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद कोई अदालत नहीं है पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद कोई अदालत नहीं है कि जो उसके ऊपर भी कहीं अपील की जाए सिवाय अल्लाह की अदालत के। तो 5 दिन लग गए इस मामले की हसासियत को जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के काबिल जजेस जो हैं उनको। तो उन्होंने ये जी इस मुकदमे को क्या कहते हैं कि इसका मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ, इसके ऊपर उन्होंने IG पंजाब के साथ राब्ता किया और IG पंजाब को कहा कि जी अभी तक आपने इसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया, FIR दर्ज नहीं की इस वाक़े के ऊपर, आप 24 घंटे में FIR दर्ज करें। अगर आप दर्ज नहीं करेंगे तो मजबूरन हमें फिर आज खुद नोटिस लेना पड़ेगा। चाहिए तो अदालत को ये था, जो अदालतें रात को 2 बजे तक आवाम की खिदमत के लिए खुलती हैं, ये आपको पता है आवाम की खिदमत 2 बजे रात को इन्होंने कब की थी, तो उनको चाहिए था कि जब ये हमला हुआ तब भी आज खुद नोटिस ले लेते ताकि इसके जो शवाहिद हैं इस 5 दिन में कहीं आगे पीछे ना होते। ये मामला हसास था और कौमी लीडर का मामला था और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो कौमी लीडर नहीं है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, 4 सूबों में हुकूमत है और अंदाजा लगा लें जिस सूबे में उनकी हुकूमत है, पुलिस उनकी, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी हाथ में, एजेंसियों के इदारे उनके हाथ में, और IG साहब कह रहे हैं कि जी मैं मुकदमा नहीं दर्ज कर सकता। आगे उन्होंने क्या कहा कि जिस पर IG साहब ने आगे से जवाब क्या दिया है वो मैं आपको जरा बता देता हूँ कि फैसल शाहकार साहब हैं IG साहब, उन्होंने कहा कि ये मुकदमा हम दर्ज करना चाहते थे मगर दर्ज क्यों नहीं किया कि हमें हुकूमत पंजाब ने रोका और इस पर हमने कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की। अदालत के जज की तरफ से कहा गया कि आप मुकदमा दर्ज करें और तफ्तीश शुरू करें, हालांकि तफ्तीश वो शुरू कर चुके हैं, CTD के पास है, पहले ही कर रहे हैं, और शवाहिद इकट्ठे करें ताकि इस मुकदमे को कहीं आगे लेकर जाया जाए और हकीकत तक पहुंचा जाए। तो जो आपके रास्ते में आएगा या जो आपकी अंदर मुदाखलत करेगा इस चीज में, तो फिर अदालत खुद मुदाखलत करेगी, ये अदालत का कहना था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात कि हुकूमत पंजाब ने उनको रोका क्यों मुकदमे से। हुकूमत पंजाब ने मुकदमा करने से नहीं रोका, उन्होंने कहा कि जो मुद्दत आप डालना चाहते हैं, जो इन्होंने बाद में डाली भी, जो आप डालना चाहते हैं और जो हमने नामजद किए इसमें तजाद है। आप अपनी मर्जी से मुकदमा करना चाहते हैं वो भी नामालूम अफराद के ऊपर। इमरान खान साहब 3 लोगों का नाम लेके कह रहे हैं कि 2 प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद वजारत दाखिला और एक ऑफिसर का नाम उन्होंने लिया है कि 3 लोग हैं और तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिसके ऊपर आपकी हवा टाइट हो गई, जिसके ऊपर आपने कहा कि हम मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे, भले ही हमारी नौकरी चली जाए, भले ही हमें निकाल दिया जाए, तबादला कर दिया जाए, किसी और को लाया जाए, उससे मुकदमा दर्ज कराएं। फैसल शाहकार साहब कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है। तो भाई आपके हाथ में फिर क्या है अगर आप एक मुकदमा नहीं दर्ज कर सकते, वो भी कौमी लीडर के ऊपर, वो भी 4 सूबों में हुकूमत, जिस सूबे में आप उनकी हुकूमत है उसके आप IG हैं और आप मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। ये असल रीजन थी जिसकी वजह से उन्होंने गलत बयानी की है कि हम मुकदमा दर्ज करना चाहते थे मगर हमें हुकूमत ने रोका है। जी हम हुकूमत ने किस वजह से रोका है ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है वो अब उन्होंने जो मुलजम पकड़ा हुआ है नवीद नामी, उसके ऊपर वजीराबाद जो सिटी थाना है उसमें दर्ज किया है
اور اس کو نامزد کیا، اس کے اوپر 302 324 اس کے علاوہ دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ مگر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کو مسترد کر دیا ہے، نامنظور قرار دیا ہے، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ مقدمہ جب درج کیا گیا ہے تو کس پر کیا گیا اور کس حساب سے کیا گیا۔ اس شخص پر مقدمہ درج کیا گیا ہے جس کو انہوں نے پکڑا ہے اور جس کو نامزد پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، عمران خان صاحب خود مدعی ہونے چاہیے تھے، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے اختیارات سے باہر ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب حکومت اپنی جو کیا کہتے ہیں سیاسی چالاکیاں کہہ لیں وہ کر رہی ہے، اور جو پولیس ہے وہ اپنے سیاسی چالاکیاں کر رہی ہے۔ یعنی کہ اندازہ لگا لیں کہ پولیس اتنی پولیٹیکل ہو چکی ہے کہ وہ کہیں اور سے آرڈرز لے رہی ہے، جو بیوروکریسی ہماری کہیں اور سے آرڈرز لے رہی ہے۔ جو مقدمہ ہے اس کی تحقیقات نہیں ہو رہی ہیں، وہاں تک جایا نہیں جا رہا ہے، اور جو مدعی ہے اس کی مدعیت مانی نہیں جا رہی ہے۔ یہ ہے پاکستان کا اندھا قانون، جس کی آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے، اور آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اتنے بڑے شخص، اتنی بڑی شخصیت کے اگینسٹ مطلب کیا کہتے ہیں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، تو ایک عام آدمی کا کیا حال ہوتا ہوگا یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان تحریک انصاف نے مقدمہ مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ مدعیت ہماری مرضی کی ہونی چاہیے، یہ مدعیت ہماری مرضی کی نہیں ہے، اور مقدمہ بھی وہی ہونا چاہیے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو پروٹیسٹ ہے، جو احتجاج ہے، اس میں شدت آ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں ٹی وی چینل جو ہیں وہ ان پہ دکھایا نہیں جا رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے، کیمرہ کنٹرول کر رہا ہے ان کو، مگر سوشل میڈیا کو تو کیمرہ کنٹرول نہیں کر رہا نا، سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے۔ بول کو رات کو بند کر دیا تھا، سوشل میڈیا پر بھی اس کی لائیو سٹریمنگ نہیں چل رہی تھی، میں نے 2-3 بار چیک کیا ہے، لیکن بول نیوز کو رات کو بند کیا ہوا تھا، یہ میں نے چیک کیا ہے۔ اچھا، وزیر اعظم جو ہیں اور وزیر داخلہ یہ نامزد ہیں اس میں، لیکن پرچہ ان کے اوپر نہیں دیا جا رہا۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پنجاب میں 30 سال حکومت کی ہے، اب بیوروکریسی ان کے اندر سے روٹ ہو کے آئی ہوئی ہے، ان کی نرسری میں پلی ہوئی ہے، کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتا ہے، پاکستان ہے، آپ اپنے احسانوں کے نیچے دبے ہوتے ہیں اور پھر انہی کے اوپر مقدمے کرتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا، یہ پاکستان ہے۔ تو کہنے کا مقصد میں اب آپ کو بتا دوں کہ کیا جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اس ٹائم، جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہمارا ہے، تو کیا یہ دو طرف کھیل رہے ہیں، 2 وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں؟ نہیں جناب، یہ وکٹ کے تینوں طرف کھیل رہے ہیں، تیسری جگہ آپ چھوڑ دیں ہیں، بھول گئے ہو تیسری جگہ کون سی ہے؟ یہ وکٹ کے 3 طرفہ کھیل رہے ہیں، 2 طرفہ نہیں کھیل رہے ہیں، اور ان باتوں سے ثابت ہو رہا ہے، یعنی کہ آئے دن چیزوں سے ثابت ہو رہا ہے، کبھی جے آئی ٹی بنا رہے ہیں، کبھی جی ہم اپنے آپ کی مرضی سے مقدمہ درج کریں گے، لیکن پریکٹیکلی نہیں کر رہے وہ یہ چیزیں۔ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ احتجاج اب ختم نہیں ہوگا، احتجاج جاری رکھیں گے ہم، اور یہ تب تک جاری رکھیں گے جب تک حقیقی آزادی ملتی نہیں ہے، عام انسان کو انصاف ملتا نہیں ہے، انصاف کے دائرے میں عام اور خاص انسان برابر کھڑے ہوں گے تب انصاف ملے گا، اور اس میں مزید شدت آئے گی۔ لانگ مارچ اپنی ترتیب میں جاری رہے گا، جہاں پر ختم کیا گیا تھا وہاں پر ہی جاری رہے گا۔ آپ کو مزے کی بات بتا دوں، سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ کتنا پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور کتنا سخت طریقے سے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ موٹر وے کے اوپر جناب آپ اندازہ لگا رہے ہیں، موٹر وے بند کی ہوئی ہے، M2 تینوں اطراف سے بند کی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر کرکٹ میچ کھیلا جا رہا ہے ڈپٹی سپیکر کی جانب سے، جو پنجاب کے ڈپٹی سپیکر ہیں، اور اندازہ لگا لیں کہ موٹر وے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آتی ہے وفاقی حکومت میں آتی ہے، وفاقی ادارے کیا کہتے ہیں وفاقی سیٹ اپ میں آتی ہے، فیڈرل کے اندر آتی ہے، اور فیڈرل کے آرڈرز ہیں کہ رینجر اور کیا کہتے ہیں اسلام آباد پولیس جا کے وہاں سے یہ موٹر وے کلیئر کروائے۔ مگر میں آپ کو بتا دوں کہ جو پنجاب ہے وہ اس میں کیا کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، پنجاب پولیس، یہ فورسز آمنے سامنے آئیں گی، بہت بڑا گند ہوگا، شدت کی لڑائی ہو سکتی ہے، انتشار مزید بڑھے گا، کیونکہ جب فورسز آپس میں آئیں گی، ایک بھائی دوسرے بھائی کے اوپر گولی کیسے چلائے گا، فورسز ہیں، دونوں فورسز آمنے سامنے کیسے آئیں گی،
آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک شخص نے جنونیت میں آ کے اتنا پی ٹی آئی کی جنونیت چھائی ہوئی ہے کہ کھمبے پر چڑھ گیا، بجلی اس میں تھی، کھمبے پر چڑھا، اوپر کرنٹ لگا اور اوپر سے لگی ہوئی کرنٹ سے وہ نیچے گرا، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پر گر گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو لے کر کے زندگی اس کی بچ گئی ہے کہا جا رہا ہے، مگر یہ جنونیت ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ کہاں جا کر یہ جنونیت ختم ہوگی، جان کی پرواہ اب کسی کو نہیں نظر آ رہی، اور کوئی پیچھے سٹیپ ڈاؤن ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ دوسرا، گورنر ہاؤس کے باہر بڑا احتجاج ہوتا ہے لاہور، اور اب بھی بڑا احتجاج آج بھی ریکارڈ کرایا گیا، جس کو پھر انہوں نے ان کی جو سیکیورٹی ہے وفاق نے رینجرز کے حوالے کر دی ہے، مگر یہ چیزیں رکنے والی نہیں ہیں، یہ معاملات ایک ہی چیز پر رکیں گے، ایک تو الیکشن کرائے جائیں، ملک میں سٹیبلٹی ہے، سیاسی سٹیبلٹی جو ہے، دوسرا ایف آئی آر عمران خان صاحب کی مدیت میں عمران خان صاحب کی مرضی سے درج ہونی چاہیے، وہ کیا کہتے ہیں قاتلانہ حملے کا شکار ہوئے ہیں اور ان کی مدیت میں ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں کہاں پر جا کے رکیں گی؟ پولیس کی مدیت میں جو مقدمہ ہے وہ نامنظور قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ چیزیں ختم نہیں ہونے والی ہیں، یہ مزید آگ بڑھکے گی اور بہت آگے۔ اب سیاسی پارا بہت ہائی ہے، پولیٹیکل پلیئرز بہت ہائی سیاسی پارے کے ساتھ جا رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا آج پھر اجلاس ہے، مشاورت ہو رہی ہے اس میں، اور اس میں آگے کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا کہ یہ کس طریقے سے، جہاں تک خبریں مل رہی ہیں کہ یہ اب یکدم ہی لانگ مارچ سیدھا پنڈی تک جائے گا، اور چاروں طرف سے جو ہے نا لوگوں کے قافلے اکٹھے کر کے سیدھا پنڈی میں ٹھک جا کے لگیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔